أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اب اس آیت میں پہنچ کر پھر وہی بات شروع فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انفرو، نکلو اللہ کے راستے میں، خفافم و ثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو اور چاہے تم بوجھل ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں نکلو۔ اس آیت پہ بہت کچھ لوگوں نے خفاف اور ثقال دو لفظوں پہ لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو چاہے تم ہلکے ہو اور چاہے تم بوجھل ہو، مطلب اپنی خوشی سے نکلو یا اپنی ناخوشی سے نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلو چاہے تمہارے پاس اسلحہ اب ہے، اسباب اور وسائل میسر ہیں تو بھی، نہیں ہے تو بھی اللہ کی راہ میں نکلو۔ اور غلطی ان لوگوں نے کی ہے جو لوگ اس خفافن اور ثقالن کو صحت کے معاملے میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکلو چاہے تم ہلکے ہو اور چاہے بوجھل، یعنی چاہے تم بیمار ہو اور چاہے تم صحت مند ہو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اور اس سے بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے یا تشریح کر دی جائے، اگرچہ بعض لوگوں نے کی ہے، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس آیت پر ایک نئی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس آیت کو بعض حضرات نے منسوخ مانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ اچھا، ایک بات رہ گئی، وہ بھی عرض کر دوں۔ یہ جو اوپر بات ہو رہی تھی نا ضمیر کے لوٹنے کی، کہ واحد کی ضمیر دو کی طرف لوٹتی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا قرآن جو انہوں نے اپنے لیے قرآن لکھوایا تھا، وہ امہات المومنین قرآن لکھواتی تھیں تو کاتب کو کہہ دیتی تھیں کہ اس جگہ پہ یہ بھی لکھ دینا۔ مثلا صلاۃ الوسطیٰ جب آیا تھا، عصر کی نماز، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس کی تشریح میں لکھ دینا صلاۃ العصر، عصر کی نماز۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا جو قرآن تھا، اس میں انہوں نے لکھوایا تھا یہاں پر کہ اس یقول لصاحبی لا تحزن، اس پہ کون سی تھی جگہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یہ علیہ کے ساتھ انہوں نے فرمایا یہ بھی لکھ دینا کہ علیہما، ان دونوں پر خدا نے مہربانی کو نازل کیا تھا۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا کا یہ تفسیر کا کرنا یہ بھی وزن رکھتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو صحیح معنی میں ثابت ہو، مفسرین نے اصول میں لکھی ہے یہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آیت کی کوئی تفسیر جو صحیح سند سے ثابت ہو جائے کہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ تفسیر کی ہے، ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تفسیر مانیں گے، ہم اس کو حدیث کا درجہ دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے مرفوع روایت کا درجہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں صحیح ترین احادیث میں سے وہ ہے جو صحابی رضی اللہ عنہ کسی آیت کی خود تشریح کر دیں اور ہم تک صحیح سند سے پہنچی ہو۔ اچھا، اب دیکھیے جو بات ہو رہی تھی، اس آیت کریمہ کو منسوخ مانا ہے بعض لوگوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں جو کہا ہے کہ تم نکلو اس حالت میں کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، خدا کی راہ میں تم نے جہاد کرنا ہے، اس آیت کو منسوخ مانا گیا ہے دو آیات سے۔ ایک آیت تو اسی سورہ توبہ میں آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 91 نمبر آیت اس کی دیکھیے، اس سے اس کو منسوخ مانا گیا، اسی سورت کی 91 نمبر آیت میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ خدا کی راہ میں نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، تو اگر مراد یہ لی جائے کہ تم مریض ہو یا صحت مند ہو، تو اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء، جو ضعیف اور کمزور لوگ ہیں وہ جہاد میں اگر نہیں جائیں کوئی حرج نہیں، ولا علی المرضى، اور مریضوں پر بھی کوئی حرج نہیں۔
تو وہ کہتے ہیں پہلے یہاں حکم دیا تھا کہ مریض ہو یا صحت مند ہو نکلو، اور یہاں آ کے کہہ دیا ہے کہ مریضوں پر کوئی حرج نہیں ہے، بے شک وہ جہاد میں نہ جائیں. تو یہ آیت جو تھی وہ ناسخ ہوئی، اور اس نے 91 نمبر آیت نے سورہ توبہ کی 41 نمبر آیت کو منسوخ کر دیا، حکم کو. ایک چیز. اور دوسری چیز جو ہے وہ جو مانتے ہیں 26ویں پارے میں سورہ فتح کی جو آیت ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ناسخ آیت ہے، اس حکم کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. 26ویں پارے میں دیکھیے سورہ فتح، سورہ فتح 26واں پارہ 48 نمبر سورت ہے 48، اور اس کی 17ویں آیت ہے 17 نمبر. اللہ تعالی نے فرمایا لیسا علی الاعمی حرج، اور اندھا آدمی جہاد پہ نہ جائے اس کو ہم نے اس کا پابند نہیں ٹھہرایا. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر یہ پابندی لگائی ہے، نہیں چل سکتا. ولا علی المریض حرج، اور بیمار ہے اس پر بھی کوئی تکلیف نہیں. ان تینوں کو خدا نے مستثنا کر دیا نا، اندھے کو بھی، لنگڑے کو بھی اور مریض کو بھی، تینوں کو فرمایا تم جہاد پہ نہ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں صحت سے ترجمہ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر حال میں نکلو جہاد پہ، چاہے تم بوجھل ہو اور چاہے تم ٹھیک ہو، دونوں صورتوں میں تمہیں جانا پڑے گا، تو اس لیے یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی ان آیات سے. یہ ہے وہ چیز. وہ کہتے ہیں کہ سورہ فتح کی 17ویں آیت سے یا سورہ توبہ ہی کی 91 نمبر آیت سے یہ 41 نمبر جو ہے منسوخ ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اس آیت پر بحث کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیات سورہ فتح کی اور سورہ توبہ کی 91 نمبر آیت ان لوگوں کو مستثنا کر دیتی ہیں جو کسی وجہ سے معذور ہیں، ایکسیپشن ہو گئی نا ان کی، استثناء انہیں مل گیا، لہذا مدرجہ بالا آیت منسوخ ہو گئی. لیکن میرے نزدیک اس آیت کو منسوخ کہنا صحیح نہیں ہے. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت کو منسوخ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق جہاد سے ہے. اب دیکھیے وہ آیت کو کیسے دوسری طرف لگا رہے ہیں. فرماتے ہیں اس کا تعلق سامان جہاد سے ہے، افراد سے نہیں. تو سامان جہاد سے ہوا اگر اور افراد سے نہیں ہوا تو پھر ترجمہ کیا بن جائے گا؟ پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ انفروا، اللہ کی راہ میں نکلو، خفافن، اگرچہ تمہارے پاس اسلحہ کم ہو، وثقالن، اور اگرچہ تمہارے پاس اسلحہ زیادہ ہو. تو کہتے ہیں تخفیف اور ثقل، تخفیف اور تثقیل، خفت اور ثقل، یہ دونوں کا تعلق افراد سے نہیں ہے، بندوبست سے ہے، اسلحے سے ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اس کا تعلق خاص سواری سے ہو، خدمتگار سے ہو، سامان رسد سے ہو، اور ثقالن سے زیادہ آدمی اور زیادہ سے زیادہ سواریاں مراد ہیں، صحت اور مرض مراد نہیں ہے. تو دونوں آیات میں صحت اور مرض تھا، اسی وجہ سے اسے منسوخ مانا تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ رائے دی ہے. اساتذہ ہمارے اسی رائے کو اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آیت، اس کا تعلق اسباب اور وسائل سے ہے، آدمیوں کی صحت اور بیماری سے نہیں. وگرنہ جو قرآن کی باقی آیات ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، اگرچہ تم بوجھل ہو اور اگرچہ تم ہلکے ہو، تمہارے پاس اسباب اور سامان ہیں تو بھی نکلو، نہیں ہے اللہ پر بھروسہ کرو، چلو خدا تمہاری مدد کرے گا. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی. اور اس غزوہ تبوک میں تو سب سے زیادہ جو اپنی مال سے لڑے ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا دیا پیسے میں، ان چیزوں جو جتنا کچھ ہو سکتا تھا پیش کر دیا.
کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ذالکم، یہ لڑنا، یہ جہاد، خیر لکم، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، یا یہ کہ یہ نکلنا اللہ کی راہ میں یہ بہت اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے. یہاں دیکھا آپ نے جہاد کا لفظ آیا ہے نا، تو خدا نے پھر اسے اموال اور انفس دونوں کے ساتھ جوڑ دیا. تو جہاد سے مراد شدید محنت کرو اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، اور یہ بہت اچھی چیز ہے اگر تمہیں علم. اس سے فقہا نے دلیل لی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا وجوب اور جہاد کیا جائے گا چاہے لشکر میں سب فاسق و فاجروں اور ایک آدمی متقی ہو تو بھی جہاد سب مل کے کریں گے. اور مسلمانوں کی اب تو اکثر ملکوں کی افواج فسق و فجور میں ہی مبتلا ہے. سب جانتے ہیں، کیا اس کی تفصیل کوئی بیان کرے، لیکن اکثریت کا یہی حال ہے. 60-70% لوگ ایسے ہی ہیں، 20-30-40% ممکن ہے کچھ نیک ہوں، وگرنہ تو عام طور پہ مسلمان ممالک کے افواج کا حال یہی ہے. کافروں سے تو کچھ لینا نہیں دینا نہیں، لیکن مسلمان ممالک میں اب یہی ہو گیا. اور اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ اگر امیر العسکر، چیف جو ہے آرمی کا، وہ فاسق بھی ہو تو بھی اس کی ماتحتی میں جہاد کرنا چاہیے. اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نکلو خدا کی راہ میں، تو اور اس میں کوئی استثناء نہیں. اور اس موقع پہ جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وغزا ابو ایوب الانصاری، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا ما یزید اللعین، یزید لعین کی ماتحتی میں. انہوں نے اس مقام پہ یزید کو لعنتی لکھا. اور یہ حنفیوں کے ہاں رہا ہے. احناف میں یزید کے متعلق جن حضرات کا مسلک یہ رہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں خاموش ہیں، تو وہ اس وجہ سے نہیں رہا کہ وہ مجرم نہیں تھا. احناف کہتے ہیں اس وجہ سے کہ چھوڑو، کسی کو لعنت کرنے سے کیا فائدہ، اللہ کو یاد کرو، نیکی کا کوئی کام کرو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جتنی دیر میں لعنت کرنی ہے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرے. اور احناف دوسری طرف اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یزید پہ لعنت کی جائے اگر ضرورت پیش آئے. اور انہوں نے اس موقع پہ یزید پہ لعنت کی ہے. اور صرف انہوں نے ہی نہیں، حنفیوں میں کئی لوگ اس بات کے قائل ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لعنت لکھی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو مکتوبات شریف میں کئی جگہ یزید پہ وہ لعنت لکھتے ہیں. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور فقرہ بھی ایسا لکھا، فرمایا ہے کہ معرفت عز و جل، اللہ کی معرفت برآنکس حرام است، اس آدمی پر حرام ہے کہ خود را از کافر فرنگ بہتر میدانت. جو آدمی اپنے آپ کو فرنگی کافروں سے اچھا سمجھتا ہو، اس کے لیے بھی اللہ کی معرفت کا دروازہ نہیں کھلتا. کسی کو لکھا ہے کہ اتنا اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، کبھی وسوسہ بھی نہ آئے کہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں. معرفت عز و جل برآنکس حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر میدانت. یہ جہاں حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے، اسی کے قریب یا اسی مکتوب میں حضرت نے یزید پہ لعنت بھی بھیجی. بہت سے حنفی فقہا ہیں. اور خاص طور پہ جب معاملہ آ جائے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا، تو پھر تو یزید کی کوئی تعویل، کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی کہ اس انسان کے اس جرم کو کہاں لے کے جائیں. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا فرض کر لیجئے کوئی اس کی توجیہ اور تعویل کر بھی لیتا ہے، تو جو اہل مدینہ کے ساتھ ہوا ہے حرائے واقم کے معاملے میں، اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کہاں جائے گا. اہل مدینہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو خبر ان تک پہنچی، ان سب نے بغاوت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے. فوج اس نے بھیجی اور مدینہ منورہ میں فوج نے آ کر وہاں پر 300 سے زیادہ تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہ قتل ہوئے. کوئی چھوٹا سا گناہ تھا؟ ایک لے دے کے
یہی پیش کرتے ہیں یزید کے متعلق کہ وہ گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس حدیث کا حاشیہ جو لکھا ہے وہ یا تو لکھا ہے حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا۔ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ یہ شبلی نعمانی نے حدیث حضرت سے پڑھی اور بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور حضرت نے اس کے حاشیے پہ یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو پہلا لشکر گیا تھا قسطنطنیہ میں، یزید اس میں شامل تھا۔ لیکن یہ جو حضرت نے تحریر فرمایا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ غالباً نگاہ اس طرف نہیں گئی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ایک ہی بیٹے تھے عبد الرحمن۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی نسل آگے نہیں چلی، اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے رحمت اللہ علیہ جب گئے ہیں تو انہوں نے قسطنطنیہ پہ جب حملہ کیا تو انہوں نے کہا لوگوں ہم پہلا لشکر ہیں جو اس شہر پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ مغفور اللہم و بخشے ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ کہے ہیں وہ بھی سوچنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کیسر کے شہر پہ جو حملہ کرے گا تو کیسر کا شہر کون سا مراد تھا، قسطنطنیہ یا ہمس جو ان کا دارالحکومت تھا؟ اگر مراد وہ ہے تو پھر تو سرے سے یہ بحث ہی نکل جاتی ہے۔ لیکن ان ساری مباحث کے ساتھ احناف کا اور پوری امت کا مسلک یہی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یزید کو صاف کافر کہتے تھے اور سورہ قتال میں اس کے دلائل آتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کفر کے اس کے قائل تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ اس چیز کے قائل تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ لعنت اور ایک کے مطابق سکوت، لیکن یہ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ شاگرد ہیں ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک واسطے ہی پھر کتنے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلاف جو تھے یہ سب لعنت کے قائل تھے، یا کم سے کم اس کے فسق کے قائل تھے یزید کے۔ یہ فتنہ ایک بار اٹھا تھا پہلے زمانوں میں اور وہ لوگ یزید کو نبی کہتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، اب کہتے ہیں کچھ گمراہ ایسے بھی ہیں جو یزید کو نبی کہنے لگے ہیں، اور یہ فتنہ اٹھا ہے اب۔ عباسی صاحب تھے امروہہ کے، اور انہوں نے شیعت کے رد میں وہ ایک کتاب لکھی خلافت یزید و معاویہ، اور علیہ باللہ اس میں یزید کے متعلق ایسی روایات، اور وہ کتاب آپ کہیں سے لے لیں آپ کو مل جائے، جہاں کہیں بھی کوئی صفحہ، ہم نہیں کہتے کوئی خاص، کوئی صفحہ کھول کے عربی عبارت اس کی نکالیں اور کسی ایسے کے پاس لے جائیے جو عربی جانتا ہو، اسے کہیے کہ یہ مثلا اس نے ابن خلدون کا، ابن کثیر کا حدیث کا کوئی حوالہ دیا ہے نا، وہ حدیث اصل کتاب سے بھی نکال کے آپ دیکھ لیں، ترجمہ تک ٹھیک نہیں کیا۔ اور جہاں بات آتی ہے اپنی ایک سطر کسی نے لکھی کسی کا جملہ کہ فلاں یزید کو یہ کہتا تھا، وہ نقل کر دیا، اور اس کے بعد جو اس نے لکھا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فتنہ یہاں سے اٹھا ہے، اور اس آیت کے ضمن میں جساس رحمۃ اللہ علیہ سے لعین لکھا ہے 27ویں پارے میں سورہ قتال میں جو آیت ہے، اصل میں تو یہ بحث وہاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے تم اسلحے کے اعتبار سے کم ہو زیادہ، خدا کی راہ میں جہاد کو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، اور دیکھو یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم لوگ